اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جتوئی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ محبت فرما رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور میرے لیے یہ بہت باعث فخر کی بات ہے کہ آپ لوگ میرے چینل سے انٹریکٹ رہتے ہیں، اور بے شک تنقید برائے اصلاح بھی کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید بھی کرتے ہیں۔ آپ کی ہر چیز مجھ ناچیز کو قبول ہے۔ سب سے پہلے ابھی تک سینئر صحافی انیس منصوری کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند ہو رہی ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے اگر کوئی جرم کیا گیا ہے تو قانونی راستے میں ان کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اگر کوئی جرم ان سے ہوا ہے یا ان کی بات سے کوئی غلط بات ہوئی ہے، کوئی ایسا لگا ہے کہ کوئی ولاگ اسٹیٹ کے اگینسٹ گیا ہے یا اداروں کے اگینسٹ گیا ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے جبری گمشدہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش کریں۔ یہ صحافتی برادری سمیت سول سوسائٹی سراپا آواز احتجاج کر رہی ہے، اور یہی آواز اٹھا رہی ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علی سرور وہ تو باحفاظت طور پر واپس آ چکے ہیں، لیکن اب تک انیس منصوری کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جلدی جلدی بات کرتے ہیں کراچی کی سیاست پر، بالخصوص جو صحافت آج کل کراچی میں ہو رہی ہے اس پر بھی تھوڑی سی غور و فکر کریں گے کہ میں خود بھی بڑے بڑے اداروں کی زینت بن سکتا تھا، میں خود بڑے بڑے ادارے جوائن کر سکتا تھا، اور بڑے بڑے اداروں سے مجھے اپرچونیٹیز بھی ملی تھی۔ میں ایک ادارے میں تھا، میں نام نہیں لوں گا، وہاں میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جو رپورٹ پیپلز پارٹی کے خلاف تھی۔ وہ رپورٹ میری جو ہمارے ڈائریکٹر تھے اس وقت کے، انہوں نے اس میں جو میں نے رپورٹ تیار کی تھی، او سی اور او بی بنایا تھا، اس میں میری ایڈیٹنگ کرنے کی ان کی جانب سے کوشش کی گئی تھی، جس پر میں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ چیز حقیقت پر مبنی ایک چیز بنی ہوئی ہے، اور صحافت کا مطلب ہے کہ آزادی ہونی چاہیے۔ تو وہ رپورٹ میری چلنے نہیں دی گئی تھی، صرف اس بنا پر کہ وہ شاید چینل پیپلز پارٹی کی فنڈنگ پر چلتا تھا، اور اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ نہیں چلا سکتے تھے۔ بڑی اچھی ایک رپورٹ بنائی تھی، اس پہ ایڈٹ کیا گیا تھا، میں ایڈٹ کیا جا رہا تھا، جس پر میں نے چھوڑنا بہتر سمجھا۔ میں نے بولا یہ ایسی صحافت مجھ سے تو نہیں ہوگی، میں آزادی رائے کی قدر بھی کرتا ہوں، اور آزادی رائے رکھ کر میں نے یہ پلیٹ فارم چوز کیا کہ میں آپ سے اس پلیٹ فارم پر مخاطب ہوں۔ اب بات کرتے ہیں، اور یہ خوشامد ہم سے ہوتی نہیں ہے، عزت کرنا اور ہوتا ہے، خوشامد کرنا اور ہوتا ہے۔ خوشامد کا تعلق ہر کسی سے بن جاتا ہے، لیکن عارضی رہتا ہے۔ اگر اصولوں کی بنیاد پر آپ کسی سے تعلق جوڑیں گے تو وہ صدیوں تک چلتا ہے۔ میں اس بات کا بلیور ہوں، اور میں کوانٹٹی پہ بلیور نہیں رکھتا، میں کوالٹی پہ بلیور رکھتا ہوں۔ تو یہ سچائی پر مبنی، اور یہ اگر قربانیاں ہم نے اپنی اپنی جو ہے باؤنڈری میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی قربانیاں دی ہیں، تو اپنے صاف و شفاف صحافت کے لیے دی ہیں۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں، اگر میں کسی بڑے ادارے سے ابھی منسلک نہیں ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے، اور اپنی مرضی سے آزادی رائے کی آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ صحافت کریں گے، اور اپنے حقوق کی بات، اپنے شہر کے حقوق کی بات صحافتی مورچے سے کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کچھ خبریں، کچھ اطلاعات کے مطابق کہ عشرت العباد کی ملاقات ہوئی ہے لنڈن میں الطاف حسین صاحب سے، اور عشرت العباد کی جانب سے کوئی پارٹی کچھ پارٹی کی شکل دی جا رہی ہے، اور ان کو ان کے پاکستان کے اگینسٹ کھڑا کیا جائے گا، اور سیاست میں کچھ تبدیلیاں آنے کا خدشہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کچھ اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اس اطلاعات کے مطابق الطاف حسین سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور الطاف حسین کے مشورے کے بعد عشرت العباد کی جو پارٹی ہے وہ الیکشن میں حصہ بھی لے گی، اور ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین اس پارٹی کو سپورٹ بھی کریں گے، جبکہ خود تو جو اطلاعات کے مطابق ہے، خود تو وہ شاید الیکشن سے بائیکاٹ کریں گے، لیکن اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے ووٹرز کو یہ کہیں گے کہ عشرت العباد کو ووٹ دیا جائے۔ تو اس طرح سے جو ڈائنامکس چینج ہو سکتے ہیں کراچی کی سیاست کے، اور اس کو ایم کیو پاکستان کو اس کا بھاری نقصان ہو سکتا ہے اگر الطاف حسین کی جانب سے کوئی حمایت کا اعلان ہو جاتا ہے، اور عشرت العباد کی جانب سے جو پارٹی بنائی جا رہی ہے تو وہ اطلاعات کے مطابق الطاف حسین کے مشورے کے بعد ہی بنائی جا رہی ہے، اور ان کو ایم کیو ایم پاکستان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے
کہ جس طریقے کے پیپلز پارٹی 10 سیٹوں کی دعوے دار ہے کہ شہر کراچی سے وہ 10 سیٹیں اینی ہاؤ نکالیں گی۔ اب اس پر کتنی حقیقت ہے، کیا کام ہوا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں؟ شہر کراچی میں 65.7% ریونیو جنریٹ کرتا ہے شہر کراچی، اور شہر کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں، شہر کراچی کے پاس 10 بجے کے بعد گیس نہیں ہے۔ میگا سٹی اس کو کہتے ہیں، منی دبئی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں آج تک لوڈ شیڈنگ کا مسائل ہے کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے، اور اس مافیا کی سہولت کاری موجودہ حکومت کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے۔ جو پچھلی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی ان کی سہولت کر رہی ہے، وفاقی حکومت ان کی سہولت کر رہی ہے، اور بھاری بھتے لیے ہیں حکومتوں نے کہ الیکٹرک جیسے ادارے سے، اور ان کو لگام نہیں ڈالی بلکہ ان کو کھلی چھوٹ دیے کہ آپ کچھ بھی کریں، اور عوام کو آپ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہوئے ان کو اوور بلنگ بھی کریں آپ ان کے ساتھ، ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں، ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پولیس کھڑی کرے، کہ الیکٹرک کے پاس اپنی پولیس ہے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے کی حکومت اور ادارے ان کی سہولت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی ہم آواز نہیں ہوتا، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ آواز دبا دی جاتی ہے۔ کراچی کی سیاست کے ڈائنامکس تھوڑے سے ہمیں مختلف نظر آ رہے ہیں، جبکہ اگر ہم سندھ کے شہری علاقوں کی بات کرتے ہیں تو اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کے آگے جیسے مختلف پہلے جی ڈی اے کو کھڑا کیا گیا تھا جنرل الیکشن میں 2018 میں، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا اور پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا تھا، ویسے ہی اب کراچی میں بھی کچھ ایسی پارٹیز کو کھڑا کیا جائے گا جو کہ ووٹ ضائع بھی کریں گی، اور اس کا نقصان مختلف پارٹیز کو ہوگا۔ لیکن اگر عشرت العباد کی جو پارٹی ہے وہ اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو الطاف حسین کی جانب سے اور ایم کیو ایم الطاف کی جانب سے یہ حمایت کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور ووٹرز کو کہا جائے گا کہ آپ ووٹ اپنا یہاں کاسٹ کریں، جبکہ الطاف حسین کا خود سے جو اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے الیکشن میں، جو کہ 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے۔ وہ الیکشن کی ڈیٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ جس کو بھی منتخب کریں تو یہ سوچئے گا کہ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے جب دور حکومت میں تھے تو انہوں نے آپ کی امیدوں پہ وہ لوگ پورا اترے یا نہیں، پھر ہی ان کو آپ الیکٹ کیجیے گا۔ جبکہ آپ بھولے نہیں کہ الیکٹ نہیں، یہاں پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو فارمیلٹی کے طور پر الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن جو لالچ ایم کیو پاکستان کو بالخصوص مصطفیٰ کمال اور دیگر رابطہ کمیٹی کو دی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ لالی پاپ پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں مصطفیٰ کمال کو ملا تھا لالی پاپ، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جس طرح سے مصطفیٰ کمال کو لایا گیا تھا 2015-16 میں اور پریس کانفرنس کروائی گئی تھی، اس کے بعد کچھ لالچ دی گئی تھی، اس لالچ پر کوئی عمل نہیں ہوا، اور اب بالخصوص کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کو، جو حقیقی نظریے والے لوگ ہیں، وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب اگر کچھ لوگوں نے مانا بھی تو ان کی میئرشپ نے ان کو اتنی ان کی دل آزاری کر دی کہ وہ اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں، یہ اپنے مفادات لے کر سائیڈ میں کر دیتے ہیں، اور الیکشن کے وقت ان کو مہاجر کارڈ کھایا جاتا ہے۔ آفاق احمد نے ایک بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم کو 26ویں ترمیم میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہی اس کی سہولت کار ایم کیو ایم پاکستان ہی بن رہی ہے، تو یہ سازش ہے سندھی اور اردو اسپیکنگ کو لڑوانے کی، یہ سازش ہے کہ سندھی اور مہاجر کو لڑوانے کی۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ نہ سندھی یہاں سے انڈیا جا سکتا ہے، نہ ہم یہاں سے اب انڈیا جا سکتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے حق کی بات کرنی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے، نہ کہ ہمیں اس نسل پرستی میں پڑنا ہے اور لسانی فسادات میں مزید ہم اپنے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت اچھی کچھ پازیٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے، لیکن اب جو مین وجہ یہ ہے کہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ عشرت العباد کی جانب سے الطاف حسین سے کوئی ان کی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، جس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کو برداشت کرنے پڑیں گے اگر حمایت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ولاگ اتنا ہی تھا۔ کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد